یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ خواجہ غریب نواز کو مانیں اور ان کا احسان مانیں، کیونکہ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لانے والے خواجہ غریب نواز، اور ہندوستان کی سرزمین کے اوپر یہ محبت اہل بیت لانے والے اور دلوں میں بسانے والے خواجہ غریب نواز۔ اگر یہ بزرگان دین اگر نہیں ہوتے، نہ ہندوستان میں کوئی خانقاہ ہوتا، نہ کوئی سلسلہ ہوتا، نہ الہ الا اللہ کا پرچم بلند ہوتا۔ یہ ضروری ہے کہ خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں آ کر مسلمان نہیں مومن بنائے، کیا بنایا؟ مومنہ بنائے۔ آج بہت سے لوگ یہ چیزوں کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ نہیں اگر خواجہ غریب نواز آتے، خواجہ غریب نواز نہیں آتے ہندوستان کو، یا ہندوستان کے اندر یہ پرچم بلند نہیں کرتے، تو خدا کی قسم آج ہمیں کاندھے میں گھنٹی مار لگ رہتے۔ برکت یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو ان کو یاد کریں، ان کا احسان کیسا معلوم۔ ہندوستان میں آئے، ایک واقعہ بول کو ختم کرتا ہوں، ایک 5-10 منٹ برکتاً حضرت کو تو 9 بجے ہمارا ختم ہونا، پھر دوسرا پروگرام ہے۔ برکت ایک خواجہ غریب نواز آئے، ہندوستان کو آئے، یہ ہندوستان کے اندر یہ سب چیزیں کیا ہونا، پہلی کرامت ہو ان کے جسم کی دور کی بات، ان کے نالین کی جو چپل ہے، نالین کھڑا ہوا بولتے ہیں، اس کی ایک کرامت ہے۔ دیکھو سرکار آئے ہندوستان کو آئے، نیکسٹ ٹائم کو کیا ہوا، افغان کے بارڈر میں، اب ہاں پارسیاں تھے، پارسی جو آگ کی پوجا کرتے، اب وہاں بہت بڑا ایک ان کی عید تھی، ہزاروں لوگ تھے، بھاما آگ جلا لے کو آگ کی پوجا کر لیتے تھے، حضرت خواجہ غریب نواز آئے، آنے کے بعد بڑی سفر سے آ رہی، اب دوسرے ملکوں میں جاتے تو عزت ہوتی یہ ہوتی، اب ہندوستان کی طرف آئے، کفرستان کی طرف آئے، عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا، مگر دیکھ رہی کوئی عزت کر رہا نہیں، کوئی احترام کر رہا نہیں، آگ کی پوجا کر لیتے۔ خواجہ غریب نواز ان کے مرید کو بلا کو پوچھے، انہوں کیا کر دے، بول رہی ان کے آگ کی پوجا کریں، ان کے بھگوان کی پوجا کریں۔ تو خواجہ غریب نواز بلا کو جو ان کا شیخ تھا، جو ان کا بڑا تھا، ان کو بلا کو پوچھے کیا کر رہی تم، بولے آگ کی پوجا کریں، آگ کی پوجا کریں کہ ہم آپ کو خدا مانتے، ہمیں آپ کو خدا مانتے کہ وہ پوجا کریں، اگر مرنے کے بعد اگر ہمیں اسے پوجا کریں، اسے مانیں، تو کیا ہوتا ہے کہ قیامت کے روز تمہارے میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی، ہمارے میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ کا عذاب دیتا ہے۔ اگر ہمیں اسے پوچھ کو، اسے مٹار کو رکھے کر کو بولے تو آگ کو ہم نہیں جلاتے، اس کے واسطے ہمیں اسے مسکا مارنے کے واسطے بولتے نہیں، پوجا کو تو کیا ہے وہ مسکا مارنا نہیں ہے، اصل میں دیکھے تو ہم نہ دکنی زبان میں مسکا مارنا، اب اسے کرنے کے واسطے بولے حضرت خواجہ غریب نواز کیا کرے، اپنا چپل، اپنا کھڑاوا نکالے، اب وہ کھڑاوا نکال کو کیا کرے، خالی حکم کرے، اشارہ بھی بس کافی، خواجہ غریب کھڑاوا جاتا، آگ کے سامنے اندر گھستا، لکڑی کا کھڑاوا جاتا، آج کل چینج سبھی ہم نا شوز پلاسٹک کے اس کے، وہ زمانے میں پورے لکڑی آگ کے اندر جاتا، جہاں پر بھی جاتا وہ لکڑی کا، آگ کا کام لکڑی کو جلانا، مگر خدا کی قسم جو بزرگ کے تلووں کے نیچے اگر چپل بھی آ جائے، وہ جاتا آگ کے اندر آگ بجھاتا، پھر دوسری آگ کے پاس جاتا وہ بجھاتا، تیسری آگ کے پاس جاتا وہ بجھاتا، پورے آگاں کے پاس جاتا، پورے آگوں کو بجھاتا تھا۔ دیکھے انہوں سب، کون دیکھے؟ یہ پورے پارسیاں دیکھ کو، ارے آگ کا کام جلانے کا، مگر یہ بجھانے کا، ہمارے جتنے بھی بزرگ ہمیں جسے مانتی، بھگوان مانتی، وہ بھگوانوں کچھ یہ ایسا بڑا چپل ہے، ان کا نالین ایسا ہے کہ ہمارے بھگوانوں کچھ انہیں کیا کرتا لیا، برباد کر رہا ہے، بجھا دیا، تو یہ چپل کتنا بڑا۔ اب خواجہ غریب نواز آئے، خالی یہ دکھا کو سمجھا دے کہ دیکھو میں وہ ہوں کہ میں بات بھی نہیں کرتا، اگر میرے نالین میں سے میرا چپل بھی نکل گا، میرے پاؤں میں سے میرا چپل بھی نکل گا، اور وہ چپل کو بھی اگر یہ کر ڈالیا، آگ کے اندر بھیج ڈالیا، تو خدا کی قسم یہ پورے جو مشرک جو آگ کی پوجا کرتے تھے وہ آگ کو بجھا ڈالیا، اور جتنے بھی وہاں پر وہ لوگ تھے، پارسی لوگ، حضرت خواجہ غریب نواز کو دیکھے، پوچھے یا خواجہ کیا ہے، بولے دیکھو تمہیں جس کی پوجا کرتی وہ میری چپل کی اوقات کا، میرے کھڑاوے کی بھی اوقات کا بھی نہیں، پورے آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے۔ دیکھو اگر آگ ہوتی طاقتور رہتی تو خواجہ غریب نواز کا چپل کیا طاقت، خواجہ غریب نواز کا جوتا کیا طاقتور۔ دیکھو خالی بزرگان دین خالی اپنے نالین کے اندر پوری ہندوستان کو بچائے،
پورے ہندوستان کو مسلمانوں کو کرا لے. پھر بھی وہ ایک دیکھو اور ایک خیالی واقعہ وہ جے پال جوگی کا. جے پال جوگی انہیں ہوا میں اٹھتے رہتا ہے, سرکار چپل ہی دے سو برابر لے لے گا کو مارتے 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 انہیں اوپر اڑتا ہے, اس سے اوپر خواجہ نہیں اڑے, ان کے چپل کو اڑا کو دکھا ڈالے دیکھو میرے اور تمہارے میں اتنا فرق کہ تم میرے چپل کو نہیں لگ سکتے, میرے جوتے کو نہیں لگ سکتے. بڑے سے بڑے جادوگر آنند ہے, بڑے سے بڑے رنگ ہے. پھر بھی کیا ہے, ذرا مار کو سیدھا کرے تو سیدھا ہوتے, نہیں تو زندگی میں سیدھے ہوتے نہیں. دکھا ڈالے تکبیر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, حیدر, زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, غوثیت, یہ چیز ہے کہ خواجہ غریب بڑی بڑی شان والے, بڑی حکمت والے, بڑی شان والے. ہندوستان کے اندر بہت بڑا کام, بہت بڑا کام. حتیٰ یہ بھی سمجھ لو کہ ہندوستان کے اندر جو بھی آج خانقاہیں چل رہی, چاہے قادری ہو, چاہے چشتی ہو, چاہے نقش بندی ہو, کوئی سلسلہ ہو, خدا کی قسم یہ صدقہ میرے خواجہ غریب, صدقہ ان کا خواجہ غریب نواز. ابھی بھی قادری یہاں بغداد سے رکھ لیو لنک, مگر یاد رکھ لیو بغداد والے بھی کیا بولتا ہے کہ خدا کی قسم ہندوستان کو میں بٹھایا سو بادشاہ بنا کو, بادشاہ بنا کو ان کو, چاہے قادری بھی رہو تمہیں خواجہ کو چھوڑ کو نہیں جا سکتا. ہندوستان میں اگر پیدا ہو گئے تو خواجہ کو چھوڑ کو نہیں جا سکتا. خواجہ کے ساتھ میں جانا, خواجہ کے تھرو جانا, اور خواجہ کا چھوڑے کر کو بولے تو دیکھو ہندوستان کے اندر یہ کہ یہ ہمارے واسطے یہ مولا علی مشکل کشا امام بنا کو بھیجے, غوث اعظم خواجہ غریب النواز کو امام بنا کو بھیجے. بولے نہیں اپنے اپنے اماموں کے ساتھ اٹھائے جا رہے. اگر ہندوستان کی سرزمین میں جیتی ہمیں مرتی تو ہم نہ خواجہ غریب النواز ہمارے امام, خواجہ غریب النواز ہمارے امام. اگر وہ امام کے پیچھے ہمیں برابر نہیں تو خدا کی قسم غوث اعظم بھی پار کر ڈالتی, ٹھیک ہے, نہیں مولا علی بھی پار کر ڈالتی, رسول اللہ بھی پار کر ڈالتی. ٹھیک ہے, کو بولے تو خواجہ غریب النواز بھی سلیکٹڈ, خواجہ غریب النواز بھی سلیکٹڈ. سرکار کی قبر مبارک کے پاس زیارت ہو گئی, خواجہ غریب النواز دور, وہ بھی کیا جا کو سیدھا مزار کے پر نہیں, اتنا ادب اتنا احترام, اتنا ادب اتنا احترام کہ بہت دور رہتے, بہت دور رہتے. خواجہ غریب النواز جا کو اپنے ذکر میں بیٹھی مسجد نبی میں, تو وہاں کا مزاور بھاگ کو آتا, مزاور بھاگ کو آتا کہ خبر میں سے آواز آئی سرکار دو عالم کی, یہاں کون ہے حسن نام کا, کون ہے حسن نام کا, کہ وہ حسن نام کو بلاوا آیا. اب بہت جنے حسن نام کے رہتے ہیں, ہاتھاں اٹھاتی, اب انہوں دیکھتی ہاں سے ایک آدمی کو بلا کر کو بولا تو حسن نام کے کئی نام اٹھاتی, پھر واپس سرکار کے پاس جاتی, مزار پاک کے پاس جا کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو بات نہیں کرتے کو نہیں, خبراں میں رہے تو بھی بات کرنے والا. حسن چشتی سنجر, جو سنجر میں چشت ہے اسے بولا. اب ہاں جاتی پوچھتی جو حسن ہے, سید حسن ہے اس کا نام, سنجر اور چشت رہنے والا. جیسا پکارتی تو خواجہ غریب النواز اپنے آپ کو ادب سے بلا, ادب سے سر جھکاتی, پوچھتی کیا ہے, بولتی کہ سرکار بلا, سرکار بلا رہی. خواجہ غریب النواز دوسرا بلایا تو ایسا پھر سامان کے سامنے ہٹ کو آتا, ویسا نہیں. خواجہ غریب النواز اپنے آپ کو اتنا جھکا لے, اتنا جھکا لے, یہاں تک روایتوں میں آئے کہ خواجہ غریب النواز رینگتے ہوئے سرکار کے پاس, رینگتے ہوئے جیسا گئے دہلیز کے پاس کھڑ کو, الصلاۃ والسلام علیکہ یا جدی, الصلاۃ والسلام علیکہ اے میرے دادا, میرا سلام, میرا سلام. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے ہاتھ نکالے, ہاتھ نکالے, کہے کہ الصلاۃ وعلیکم السلام یا شیخ البحر بر, بحر بر کے شیخ تجھ پر سلام, اور ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکالے. روایت میں آتا ہے کہ خواجہ غریب النواز رسول اللہ کے ہاتھوں کو بنفس نفیس ملا, نفس نفیس ملا, کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی, اور وہاں سے حکم ہوا کہ جاؤ تمہیں ہندوستان کی طرف, کہاں جاؤ, ہندوستان کی طرف جاؤ. جا کر وہاں پر دین پھیلا. دیکھو اسے بولتے تھے عطائے رسول, کیا ہے سو عطائے رسول کو نہیں ماننا, اصل میں رسول اللہ کو نہیں ماننا. نہیں, عطا جس سے ہوئی, کس سے ہوئی عطا, رسول اللہ. حکم کس سے ہوا, اب تمہیں خواجہ کو نہیں مانتے تو حکم محمد مصطفیٰ نہیں مانتے, حکم محمد مصطفیٰ نہیں مانتے. اس کے واسطے یہ ضروری کہ اگر خواجہ کو نہیں مانتا تو حکم محمد کے خلاف جائے, حکم محمد کے خلاف جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بزرگان دین کے صدقے میں ہم نہ ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک واقعہ, چھوٹا واقعہ, بزرگان دین بیٹھی, ایک واقعہ ہے.
ख्वाजा गरीब नवाज और उनके पीरो मुर्शद हजरत उस्मान हरवनी के साथ उन्होंने तलबा ही मुरीद पीर मुरीद जारी जाते जाते एक दावत थी, दावत खा लिया। हजरत निकले बाहर एक दरिया के किनारे चलने जा रहे, पूरे मिरेना 150-200 मुरीदा हजरत के पीछे जा रहे। हजरत हरवनी क्या करे, जाते जाते एक पत्थर मिला, अच्छा पत्थर कोसा की मिला, हाथ में उठा लिया, खेलते खेलते हाथ में ये हाथ से ये हाथ खेलते है नहीं, आदत रहती है नदमिया की, खेलते खेलते गए, दरिया के नजदीक गए कि नहीं, अब दिखा रही, सब जने देख रही हजरत क्या कि पत्थर से ये हाथ में ला रही, ये हाथ में ला रही, पत्थर उठा को क्या करता है, उठा को फेंका, कहाँ, दरिया में, तालाब में फेंका। जैसा तालाब में गिरता है पत्थर क्या होता है, डूब जाता। हजरत हरवनी पूछती मुरीदा को, बताओ कहीं को पत्थर डूबा, बता कहीं को पत्थर डूबा। मुरीदा क्या है, अकल वाले पीर से ज्यादा अकल वाले से करते थे, वजन था डूबा। अरे मुरीद तुझे वजन था डूबा मालूम होना, क्या पीर साहब को मालूम नहीं था वजन था डूबता है? उसे पूछे थे वजन था डूबा, उसे पूछे थे वजन था डूबा। सब जने जब ने अपने आप को बड़ा बनाने के वास्ते क्या करे, वजन था डूबा। कोने में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खड़े थे, हजरत हसन चिश्ती संजरी खड़े थे, बोले सब बेटे सब पूरे हो गए, बेटा तू नहीं बोले ना, कहीं को डूबा। बोले सरकार मंजे तो इतना मालूम, जब तक तुम्हारे हाथों में था उन्हें महफूज था, तुम्हारे हाथों में था महफूज था, तुम्हारे हाथों से निकला तो कहाँ गया मालूम नहीं, क्या हुआ मालूम नहीं। ख्वाजा को बोले तू आइंदा हिंदुस्तान को राज करता, आज तू औलिया अल्लाह का शहींशाह बनता। देखो कभी भी याद रख लो, बुजुर्गां के हाथा में रहो, अपने पीर के मुर्शद के बुजुर्गां के हाथा में रहो, हाथ से निकला तो डूबा। ये जरूरी नहीं कि वजन था डूबा, जब तुम्हारे सिर के आदमी वजन था डूबा अगर समझ में आया तो क्या हजरत उस्मान हारिनी को मालूम था वजन था डूबा को? ख्वाजा गरीब नवाज भी दिखा डाले कि देखो मैं भी अगर मेरे पीर के हाथ में हयास के टेम्पो में ख्वाजा वो दर्जात को गया, वो दर्जे और मर्तबे को गया। जब हमारा पीर का संगत नहीं रहता, हमारे पीर के हाथों से हमें खेलवाते नहीं, हमें आप उनके हाथा में नहीं दामन नहीं डाल को रखते, तो याद रख लो कहाँ की डूबती। उन्होंने तो ये पत्थर तभी कहाँ की दरिया में उठाया, सो हमें यहाँ बड़ी नाले के अंदर पूछा, बड़ी मोरी के अंदर ही पूछा नहीं। उसके वास्ते अपने बुजुर्गों के साथ में कभी भी रहो, वो एक हिकमत रहती है, जब तक उनके हाथ में रहती महफूज रहती, हर बला से, हर वबा से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से, दुनिया की आफत से। और सबसे बड़ी चीज हमारी ईमान की दौलत हमारे हाथ से नहीं जाती, ईमान की दौलत हमारे हाथों से नहीं जाती। देखो सब कुछ बेकार, दुनिया के अंदर कोई चीज भी खबर में नहीं ले जा सकती, तुम्हें करोड़पति अरबपति खरबपति रहो, चाहते भी रहो, कोई चीज तुम्हारे हाथों में नहीं ले जा सकते। कफन के अंदर जेबिश नहीं रहता, पता क्या नहीं चलता, कोई चीज नहीं जाती, मगर ये एक चीज हमारे पास हाथ में जाती है, वो ईमान जाता, वो हमें बचाना। और बचाने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, इन बुजुर्गान दीन सिरातल लजीना अन्नमता, जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने इनाम किया है, उन लोगों के रास्ते पर चल। किनके रास्ते पर? बहुत जने अल्लाह का रास्ता कहते हैं, नहीं अल्लाह का रास्ता नहीं, सिरातल लजीना अन्नमता, वो लोगों का रास्ता जिस पर अल्लाह ताला ने इनाम किया। कौन ना अल्लाह ने, किसने? अल्लाह ने। अल्लाह छोड़ को दूसरा इनाम करया, वो मदरसे से इनाम शुदा हुआ, उन्हें मुफ्ती मौलवी कहते भी हो रहा, तो उसका रास्ता नहीं, उसका अल्लाह उसका रसूल कर को रहना। अब अल्लाह कैसा इनाम करता, सो बजरिए मोहम्मद मुस्तफ़ा, बजरिए अली मुर्तज़ा, बजरिए फातिमा जहरा, पंजतने पाक के जरिए से इनाम मिलता। इनाम दूसरी जगह से कहाँ भी नहीं मिलता। बड़े से बड़े बुजुर्गान दीन भी रहने, चाहे सरकार गौसे आजम को तुम्हें सबसे बड़ा शहींशाह मानती, वो इनाम भी तुमका अता हुआ सो सरकार दो आलम और पंजतने पाक के सदक़े, उनके सदक़े से उनको इनाम गौसे आजम, ख्वाजा गरीब नवाज भी हुआ। उसके वास्ते उन लोगों के रास्ते पर चला। अल्लाह का कोई रास्ता नहीं रहता, अल्लाह ना हाथ रखता ना पैर रखता है, ना उसे रास्ते की जरूरत, ना हवा की जरूरत, ना कुछ भी जरूरत। उसका रास्ता क्या है? रास्ता अगर होना तो खुदा की कसम वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का रास्ता, और अल्लाह के रसूल जिसे चुने, जिस पर अल्लाह उसके रसूल ने इनाम किया, उन लोगों का रास्ता, वही लोगों के अंदर सरकार गौसे आज़म, वही लोगों के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज, वही लोगों के अंदर वारिस पाक, ये बुजुर्गान दीन वही लोगों के अंदर आते, वही लोगों के अंदर आते। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इन लोगों का रास्ता, जो अल्लाह ताला ने जिन पर इनाम किया है,
ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جس کے اوپر غضب کیا، جس کے اوپر غضب کیا نہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب۔ اب اللہ تعالیٰ کسے غضب ناک ہوتا ہے؟ اب حدیث میں ہے نہیں، جو فاطمہ کو غضب کریا انہیں رسول کو غضب کریا، جو رسول کو غضب کریا انہیں اللہ تعالیٰ کو غضب کرے۔ تمہیں کسی حالت کو اہل بیت اطہار کو غضب ناک کرے، دیکھو اس کے اندر یہ حدیث آتی ہے، سرکار پر بولے ڈاکٹر صاحب، جو غضب کریا فاطمہ زہرا کو رسول اللہ تعالیٰ اس سے غضب ناک۔ اب فاطمہ زہرا کو غضب ناک پریشانی کب ہوتی ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پتھر مارتے ہیں، کیا فاطمہ زہرا خوش ہوتے غضب ناک ہوتے؟ رسول اللہ کو پریشان کرتے لوگ غضب ناک ہوتے خوش ہوتے؟ مولا علی مشکل کشا کو پریشان کرتے لوگ فاطمہ زہرا غضب ناک ہوتے خوش ہوتے؟ جنگ کو آتے مولا علی کے خلاف، مولا علی کے خلاف جنگ کو آیا کون تبھی، کیا فاطمہ زہرا خوش ہوتی؟ مولا علی مشکل کشا کو قتل کرنے والوں کو فاطمہ زہرا خوش ہوتی؟ امام حسین کے ٹکڑے کرنے والوں کو فاطمہ زہرا خوش ہوتی؟ حسن علیہ السلام کو خون شاہ زہر دے کو مارنے والوں کو فاطمہ خوش ہوتی؟ یاد رکھ لو، کان تبھی رندے ان کو خوش کرنا ضروری، فاطمہ زہرا کو خوش کرنا ضروری۔ اور جو جسے فاطمہ زہرا کو اذیت پہنچتے، جس سے اذیت پہنچتے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ یہ سورہ میں فرماتا ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا ہے، جس کے اوپر غضبناک ہے، خدا کی قسم ہم نہ وہ راستہ چلنے کی توفیق نہیں دینا، کبھی وہ راستہ کبھی بھی چلنے کی توفیق نہیں دینا۔ آج کیا ہے، ہمیں صراط المستقیم پر بھی ہونا، اور جس کے اوپر غضب ہے اس کا بھی راستہ ہونا، یہ پیر بھی ہونا وہ پیر بھی ہونا۔ آج کل ایسے چھوگی سو پیرا مشائخ بھی ایسے ہو گئی، صراط الذین انعمت علیہم کے اوپر نہیں مریداں، ان کو دکھا رہی ہیں اہل بیت کا راستہ، صحیح راستہ، انہوں علی والے، انہوں معاویہ والے، انہوں یزید والے، انہوں بنی امیہ والے، دکھائے تو بھی کیا کرتے ہیں، یہ رستے کو بھی یہ رستے کو ملاتے، یہ رستے کو بھی رستے کو ملاتے ہیں۔ جب اللہ قرآن میں بول ڈالا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ نہ کو چلا یہ راستہ چلا، تو سمجھ لینا دو رستے ہیں، ایک جس کے اوپر غضب کیا، ایک جس کے اوپر اللہ تعالیٰ انعام کیا۔ اب یہ دو رستے بھی یہ کیجئے، وہ بھی اللہ بنایا یہ بھی اللہ بنایا، تو تمہیں چلے اور بات ہو جائے۔ اس کے واسطے جو انعام راستہ ہے، انعام جس کے اوپر ہوا اس کا راستہ، بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، اور ہمارے جو مشائخ اکرام آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے وسیلے فیض سے ہم سب کو صراط المستقیم پر قائم و دائم و پیوست عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی مرحومین، متعلقین، دوست، احباب، رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے کریم مولا، یہ صراط الذین انعمت علیہم جس کے اوپر انعام ہوا ہے، ان لوگوں کے صدقے ہمیں ہمارے مرحومین کی مغفرت عطا فرمائے۔ ہمارے